ہم نے ہمیشہ ایسے انسان کو زیادہ سکسیزفل دیکھا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو ڈس آنیسٹ ہے، جو دو نمبریاں کرتا ہے، جو سو کالڈ اسٹریٹ اسمارٹ ہوتا ہے. اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، بھلے لوگ جو ہوتے ہیں، آنیسٹ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ شاید اتنا ترقی نہیں کر پاتے. کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی بہت دے کے آزماتا ہے. دونوں آزمائشیں ہیں. تو جن کو بہت دیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے آزمائش ہے، جن کو نہیں دیا جا رہا وہ ان کے لیے آزمائش ہے. تو عقل مند بندہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی میسج کو ایکسیپٹ کرے اور رسپونڈ کرے. کیوں؟ وی کین ناٹ اسکیپ ڈیتھ. ہم دنیا سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے، اور قیامت کے دن ہم ججمنٹ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے موو بھی نہیں کر سکتے. یعنی سم پیپل سے نا کہ یار بس میری بس ہو گئی ہے، آئی ایم گیونگ اپ. یو کین ناٹ گیو اپ. آپ گیو اپ کر کے کہاں جاؤ گے؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیہ. یعنی آ جا کے پھر بھی اپنے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. سو یو ہیو ٹو نو میٹر واٹ، یو ڈونٹ ہیو اینی آپشن ٹو لوز. یو ہیو ٹو جسٹ ون واٹ ایور، چاہے گرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، ہر حالت میں یو ہیو ٹو. آج ہم نے 26 پارے کا آغاز کرنا ہے، اینڈ 26 پارہ کے اندر ہمارے پاس سورۃ الاحقاف ہے، سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح ہے، سورۃ الحجرات اینڈ سورہ قاف ہے. تقریباً ہمارے پاس 5 صورتیں ہیں. اینڈ اس میں میں اپنی جو پہلی ریفلیکشن شیئر کروں گا دیٹ از فرام سورۃ الاحقاف. سورۃ الاحقاف جو ہے اس کا جو لاسٹ ہمیں کچھ پورشن ملتا ہے دیٹ ہیز اے کانٹیکسٹ اٹیچ ٹو اٹ، اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جاتے ہیں ٹو طائف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اسلام کی طرف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا دائرہ جو تھا وہ تنگ سے تنگ کیا جا رہا تھا آفٹر دا پاسنگ آف ابو طالب اینڈ خدیجہ رضی اللہ عنہا. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں طائف میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 دن کا قیام کرتے ہیں، اینڈ ہی پریزنٹس دا میسج آف اسلام ٹو دا پیپل آف طائف، بٹ دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دا میسج. اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اینڈ ہی ہیڈ ٹو ریٹرن ٹو مکہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں وہ ایک جگہ پہ قیام کرتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہیں، اینڈ اللہ کی طرف سے وہاں پہ گزرنا ہوتا ہے جنوں کی ایک جماعت کا، اور جنوں کی جماعت وہ قرآن سنتے ہیں اینڈ دے ایکسیپٹڈ دا میسج آف اسلام وداؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریئلائزنگ. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان آیات کا بیسیکلی یہ آیات بیسیکلی اللہ تعالیٰ ریویل کرتے ہیں. اس میں سے میں ایک بات جنوں کی کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، دیٹ از کہ جنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے بعد ایک تو اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ جا کے قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم جو داعی اللہ کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس پہ رسپونڈ کرو، یعنی اس کو ایکسیپٹ کرو. اجیبوا داعی اللہ. اور آگے جا کے وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَمَن لَا یُجِبْ دَاعِیَ اللَّهِ، جو کوئی اس داعی کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، رسپونڈ نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ تعالیٰ کو زمین پر عاجز نہیں کر سکتا. یعنی یو کین ناٹ اسکیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو نمبر 1 پوائنٹ یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کو رسپونڈ کر رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، یہ بندہ ون ون سچویشن کے اندر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس جن نے آگے سے بات کہی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اسکیپ نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں انسان دنیا میں موت کو اسکیپ نہیں کر سکتا. زمین چھوڑ کے کہاں چلے جائیں گے؟ آسمان چھوڑ کے کہاں چلے جائیں گے؟ ساری اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی جگہ ہے. یہ اسکیپ کر بھی گئے تو کہاں جاؤ گے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں بھی فرماتے ہیں نا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اگر تم سمجھتے ہو تم اسکیپ کر سکتے ہو تو اسکیپ کر کے دکھا دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ سے اسکیپ نہیں کر سکتا. جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہ بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. اور انسان یہ بھی کہے گا نا یقول الانسان این المفر، کہ بھاگنے کی جگہ کہاں پہ ہے. سو عقل مند بندہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی میسج کو ایکسیپٹ کرے اور رسپونڈ کرے. کیوں؟ وی کین ناٹ اسکیپ ڈیتھ. ہم دنیا سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے، اور قیامت کے دن ہم ججمنٹ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے موو بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس ما دان نفسہ، کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو کہ سبجوگیٹ کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے اپنے نفس کو، وعامل لما بعد الموت، اور وہ پریپیئر کس لیے کر رہا ہے؟ واٹ از ٹو کم آفٹر دا ڈیتھ. والعاجز، اور
انکیپیبل بندہ وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ بندہ انکیپیبل ہے جو کہ اپنے نفس کو ٹرین ہی نہیں کر پایا. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی امیدیں بہت بڑی بڑی ہیں. تو یہ لیسن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسج آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اس سے پہلے کہ نہ ہم ڈیتھ کو اسکیپ کر پائیں اور نہ اس ججمنٹ سے ہم بھاگ پائیں جس ججمنٹ کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اچھا، میں نا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس آیت سے مجھے اور خاص طور پہ جو حدیث آپ نے ذکر کی، ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ ہمارے پاس ایک بھائی آیا تھا یہاں پہ، تو بیچارہ بڑا پریشان تھا اور سیوسائڈل تھاٹس آ رہے تھے اس کو، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مغیرہ بھائی میں بہت تھک گیا ہوں اور اب میرے پاس جو ہے نا وہ ایک ہی چارہ ہے کہ میں اپنی جان کو ختم کر لوں. تو مطلب میں نے بہت اپنے آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی اور کئی سالوں سے میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں. تو اس موقع پر نا میں نے اس کو یہی بات سمجھائی. میں نے کہا یار دیکھو، کاش خودکشی جو ہے نا وہ تمہارے لیے نجات کا باعث ہوتی، کاش خودکشی تمہیں جو ہے نا وہ سکون دے سکے، کاش خودکشی سے تمہارا مسئلہ حل ہو سکے. پرابلم یہ ہے کہ خودکشی کے بعد اللہ نہ کرے اگر تم یہ اٹیمپٹ کرتے ہو تو اس کے بعد مسئلے پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں گے. یا تو ہو نا مسئلہ سالو ہو جائے، وہ سالو ہی نہیں ہوگا. یعنی تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اب تمہیں اللہ نے بنا دیا ہے، اب تم پر لازم، یعنی یو ڈونٹ ہیو دی آپشن ٹو لوز. یعنی سم پیپل سے نا کہ یار بس میری بس ہو گئی ہے، آئی ایم گیونگ اپ. یو کین ناٹ گیو اپ. آپ گیو اپ کر کے کہاں جاؤ گے؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیہ. یعنی آ جا کے پھر بھی اپنے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. سو یو ہیو ٹو، نو میٹر واٹ، یو ڈونٹ ہیو اینی آپشن ٹو لوز. یو ہیو ٹو جسٹ ون وٹ ایور، چاہے گرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، ہر حالت میں یو ہیو ٹو ون. سو یہ جو اللہ کے سامنے جو ہے نا، اور وہ کہا نا کہ والعاجز، عاجز وہ ہے کہ جو ہے نا جو گیو اپ، یعنی وہ بس اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. اصل میں ایک بندہ اپنی خواہشات کو پیچھے، وہ عاجز کیسے ہو گیا؟ مطلب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا والعاجز من، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتبع ہواہ، کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے، مطلب ہی گیو اپ. تو ان ادر ورڈز ہی از ایکٹنگ انکیپیبل. سو دس از دا پوائنٹ کہ آپ نے لوز نہیں کرنا، یو ڈونٹ ہیو اینی آپشن ٹو لوز. میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا آپ دونوں کی بات میں. دیکھیں اسی لیے نا یہ جملہ، اس میں یہ عقیدہ ہے پورا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس میں امام القیم نے کہا کہ دو اس میں عقائد ہیں، عقیدے کے مین پوائنٹس ہیں. نمبر 1 کہ ہم اللہ کی طرف سے، یعنی ایوری تھنگ وی ہیو از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ اوبیسلی وی ول ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کو ہم جتنا سوچ کر کہیں نا، جیسے کوئی حادثہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں، کوئی فوت ہو تو ہم یہ کہتے ہیں. اٹس اے گریٹ آئی تھنک سائیکولوجیکل ٹریننگ اینڈ عقیدہ ریویژن ایز ویل. اور صبح شام کے بھی اذکار آپ دیکھیں سبحان اللہ، اس میں بھی بار بار توحید. تو جیسے آپ نے کہا نا علی کہ اللہ کی صرف بات نہیں سننی، رسپونڈ بھی کرنا ہے. رسپونڈ کیسے کرنا ہے؟ اوبیسلی یہ جو طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صبح شام کے اذکار، جو وظائف، جو چیزیں، جو دعائیں ہیں، میرے خیال ہمیں اور ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے فیملی والوں کو نا یہ دعائیں سکھانی چاہیے، اور ان دعاؤں کے پیچھے جو سوچ ہے وہ بتانی چاہیے کہ یہ کیا ٹرین کر رہے ہیں آپ کو، آپ کے مائنڈ. میری پہلی ریفلیکشن جو ہے وہ سورہ محمد آیت نمبر 12 سے. دا ریزن آئی ہیو سلیکٹڈ دس ریفلیکشن بردرز از کہ بہت ایک کامن سوال آتا ہے آڈینس کی طرف سے کہ ہم نے ہمیشہ ایسے انسان کو زیادہ سکسیزفل دیکھا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو ڈس آنیسٹ ہے، جو 2 نمبریاں کرتا ہے، جو سو کالڈ اسٹریٹ سمارٹ ہوتا ہے. اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، بھلے لوگ جو ہوتے ہیں، آنیسٹ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ شاید اتنا ترقی نہیں کر پاتے. پھر لوگ یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری فیملی میں فلانا بندہ، اس نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے، کتنے اس کے گناہ ہیں، اس کے باوجود وہ امیر ہوئی جا رہا ہے، اس کے باوجود اس کو سکسیس ملی جا رہا ہے. تو یہاں پر بڑا ایک بگ فلا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، تو اس جملے کے پیچھے کہ فلانا بندہ ہے وہ گناہ بہت کرتا ہے یا اللہ کا نافرمان ہے اوپنلی، لیکن سٹل وہ پیسہ کمائی جا رہا ہے. تو اس میں ایک بگ فلا ہے. وہ بگ فلا یہ ہے کہ وی بلیو سم ہاؤ کہ ورلڈلی سکسیس از اللہز اپروول. اور سورہ کہف میں جو دوسری سٹوری ہے مغیرہ بھائی، اس میں بھی وہ جو شخص تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا جتنا یہاں پہ دیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے مجھے یہاں اتنا کچھ دیا تو اصل میں بالکل. تو وہ اصل میں یہ جو بگ فلا ہے نا کہ ورلڈلی سکسیس سم ہاؤ اللہ کا اپروول ہے. آئی تھنک کہ دس نیڈس ٹو بی ریوائزڈ.
اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن آپ کے کانسیپٹس ٹھیک کرتا ہے، آپ کی ڈیفینیشنس ٹھیک کرتا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ جو آیت رکھ رہا ہوں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. پہلے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں جنت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. But those who disbelieve enjoy themselves and eat as grazing livestock eat. And the fire will be a residence for them. وہ اس طرح سے کھاتے ہیں جس طرح سے جانور کھاتا ہے لائیو سٹاک کو. اچھا، یہاں پر میں کچھ اور آیات بھی اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر یہ کانسیپٹ جو ہے نا بریک کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں فرمایا let not those who disbelieve think that our granting them respite is good for them. We only give them respite so that they may increase in sin. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں دیکھیں کتنی کلیئر آیا ہے. So let not their wealth or their children impress you. Allah only intends to جی بالکل Allah only intends to punish them through them in this worldly life. اچھا، یہاں پہ ایک میں چیز اس کی وضاحت کر دوں کہ پہلی بات میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ کمپیئر ایسے نہ کریں کہ فلانا بندہ بہت گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، پھر بھی اسے مل ہی جا رہا ہے. دیکھیں ہو نوز کہ فیوچر میں ہدایت پا جائے، پہلی بات، اور اللہ نوز کس کو ہدایت کم ملے گی. لیکن سٹل اگر ایک بہت بڑا کوئی باغی انسان ہے، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اور اسے مل رہا ہے، تو ڈونٹ تھنک کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پلیجر کا سائن ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ قریش ان کے پاس بھی بڑا کچھ تھا، تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے امپریس نہ ہو. یہ چیزیں کرائٹیریا نہیں ہے سکسیس کا. تو یہاں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے کھاتے ہیں، یہ اس طرح سے گریز کرتے ہیں جیسے لائف سٹاک گریز کرتا ہے، یعنی کیٹل کھاتا ہے. تو یہ مثال بڑی قابل غور ہے. میں اس مثال کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایک بڑا زبردست پوائنٹ رکھتا ہوں. مفسرین نے اس پر کومنٹ کیا. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال پیش کی کہ یہ اس طرح سے کھاتے ہیں جس طرح سے لائف سٹاک گریز کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ دیز پیپل دے ٹرائی ٹو انجوائے لائف وداؤٹ میننگ، وداؤٹ کانسیکوینس، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ وداؤٹ اینی فیوچر ججمنٹ. کیونکہ لائف سٹاک جو ہے وہ ڈمب ہے، اینیمل جو ہوتا ہے وہ ڈمب ہوتا ہے، اس کو کانسیکوینسز نہیں پتہ وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کھائی جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ یہ اس طرح سے مزے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ بے خوف ہیں. اور مومن جو ہے نا وہ ذرا ڈر ڈر کے چلتا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ آنیسٹ ہیں، اگر آپ ڈر ڈر کے چل رہے ہیں، پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیں ایک بات اور بھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی بہت دے کے آزماتا ہے. دونوں آزمائشیں ہیں. تو جن کو بہت دیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے آزمائش ہے، جن کو نہیں دیا جا رہا وہ ان کے لیے آزمائش ہے. ہر ایک کی اپنی آزمائش ہے. تو ڈونٹ کمپیئر لائک دس. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو دے اچھا دے، جیسے کہ وہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اللہ سے حیاتاً طیبہ مانگنی چاہیے، پاکیزہ زندگی مانگنی چاہیے. تو یہ میری ریفلیکشن ہے. اس میں نا میں 2 پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. کہ آپ نے نا بڑی ایک اچھی بات کی ریگارڈنگ دا ڈیفینیشن کہ قرآن جو ہے انسان کے کانسیپٹ بھی کلیئر کرتا ہے. قرآن نے جو آپ نے بات کی نا کہ سکسیس دنیاوی چیزوں سے جج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سکسیس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں. کہ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا یہ بندہ کامیاب ہے. اور اسی طریقے سے جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. اینڈ سیکنڈلی جو آپ نے امیری والی بات کی، قرآن کے اندر نا آپ جیسی بات کر رہے تھے میرے ذہن میں 2 مثالیں آ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اگر آپ اس کا لینیج دیکھیں تو وہ بنو ہاشم میں سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ نہ نسب اس کے کام آیا نہ اس کی امیری اس کے کام آئی. یعنی اسی طریقے سے جو قارون تھا، قارون کا بھی مال اس کے کام نہیں آیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے تو اس کو اس کے گھر سمیت دھسا دیا.
سو یہ سکسیس کی ڈیفینیشن جو ہے نا ہمارے نزدیک چینج ہونا بڑا ضروری ہے. آج ہم نے 26 پارے کا آغاز کرنا ہے اینڈ 26 پارہ کے اندر ہمارے پاس سورۃ الاحقاف ہے, سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سورۃ الفتح ہے, سورۃ الحجرات اینڈ سورہ قاف ہے. تقریباً ہمارے پاس 5 صورتیں ہیں اینڈ اس میں میں اپنی جو پہلی ریفلیکشن شیئر کروں گا دیٹ از فرام سورۃ الاحقاف. سورۃ الاحقاف جو ہے اس کا جو لاسٹ ہمیں کچھ پورشن ملتا ہے دیٹ ہیز اے کانٹیکسٹ اٹیچ ٹو اٹ, اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جاتے ہیں ٹو طائف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اسلام کی طرف, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا دائرہ جو تھا وہ تنگ سے تنگ کیا جا رہا تھا آفٹر دا پاسنگ آف ابو طالب اینڈ خدیجہ رضی اللہ عنہا. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں طائف میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 دن کا قیام کرتے ہیں اینڈ ہی پریزنٹس دا میسج آف اسلام ٹو دا پیپل آف طائف بٹ دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دا میسج. اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اینڈ ہی ہیڈ ٹو ریٹرن ٹو مکہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں وہ ایک جگہ پہ قیام کرتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہیں اینڈ اللہ کی طرف سے وہاں پہ گزرنا ہوتا ہے جنوں کی ایک جماعت کا, اور جنوں کی جماعت وہ قرآن سنتے ہیں اینڈ دے ایکسیپٹڈ دا میسج آف اسلام وداؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریئلائزنگ. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان آیات کا بیسیکلی یہ آیات بیسیکلی اللہ تعالیٰ ریویل کرتے ہیں. اس میں سے میں ایک بات جنوں کی کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, جس کی طرف میں اشارہ کروں گا, دیٹ از کہ جنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے بعد ایک تو اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ جا کے قوم کو دعوت دیتے ہیں, اور وہاں پہ وہ ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم جو داعی اللہ کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس پہ رسپونڈ کرو, یعنی اس کو ایکسیپٹ کرو. اجیبوا داعی اللہ, اور آگے جا کے وہ ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وَمَن لَا یُجِبْ دَاعِیَ اللَّهِ, جو کوئی اس داعی کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, رسپونڈ نہیں کرے گا, فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ, وہ اللہ تعالیٰ کو زمین پر عاجز نہیں کر سکتا, یعنی یو کین ناٹ اسکیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو نمبر 1 پوائنٹ یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کو رسپونڈ کر رہا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, یہ بندہ ون ون سچویشن کے اندر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس جن نے آگے سے بات کہی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اسکیپ نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں انسان دنیا میں موت کو اسکیپ نہیں کر سکتا, زمین چھوڑ کے کہاں چلے جائیں گے, آسمان چھوڑ کے کہاں چلے جائیں گے, ساری اللہ کی کائنات ہے, اللہ کی جگہ ہے, یہ اسکیپ کر بھی گئے تو کہاں جاؤ گے. جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں بھی فرماتے ہیں نا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کہ اگر تم سمجھتے ہو تم اسکیپ کر سکتے ہو تو اسکیپ کر کے دکھا دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ سے اسکیپ نہیں کر سکتا. جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر, کہ بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے, اور انسان یہ بھی کہے گا نا یقول الانسان این المفر, کہ بھاگنے کی جگہ کہاں پہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس ما دان نفسہ, کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو کہ سبجوگیٹ کرتا ہے, ٹرین کرتا ہے اپنے نفس کو, وعامل لما بعد الموت, اور وہ پریپیئر کس لیے کر رہا ہے, واٹ از ٹو کم آفٹر دا ڈیتھ. والعاجز, اور انکیپیبل بندہ وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا, جو اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ بندہ انکیپیبل ہے جو کہ اپنے نفس کو ٹرین ہی نہیں کر پایا. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ, لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی امیدیں بہت بڑی بڑی ہیں. تو یہ لیسن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسج آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, اس سے پہلے کہ نہ ہم ڈیتھ کو اسکیپ کر پائیں اور نہ اس ججمنٹ سے ہم بھاگ پائیں جس ججمنٹ کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اچھا, میں نا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس آیت سے مجھے اور خاص طور پہ جو حدیث آپ نے ذکر کی, ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ ہمارے پاس ایک بھائی آیا تھا یہاں پہ, تو بیچارہ بڑا پریشان تھا اور سیوسائڈل تھاٹس آ رہے تھے اس کو, اور وہ کہہ رہا تھا کہ مغیرہ بھائی میں بہت تھک گیا ہوں اور اب میرے پاس جو ہے نا وہ ایک ہی چارہ ہے کہ میں اپنی جان کو ختم کر لوں. تو مطلب میں نے بہت اپنے آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی, اور کئی سالوں سے میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں. تو اس موقع پر نا میں نے اس کو یہی بات سمجھائی. میں نے کہا یار دیکھو, کاش خودکشی جو ہے نا وہ تمہارے لیے نجات کا باعث ہوتی, کاش خودکشی تمہیں جو ہے نا وہ سکون دے سکے, کاش خودکشی سے تمہارا مسئلہ حل ہو سکے. پرابلم یہ ہے کہ خودکشی کے بعد اللہ نہ کرے اگر تم یہ اٹیمپٹ کرتے ہو
تو اس کے بعد مسئلے پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں گے. یا تو ہو نا مسئلہ سالو ہو جائے, وہ سالو ہی نہیں ہوگا. یعنی تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اب تمہیں اللہ نے بنا دیا ہے, اب تم پر لازم, یعنی یو ڈونٹ ہیو دی آپشن ٹو لوز. سو یہ جو اللہ کے سامنے جو ہے نا, اور وہ کہا نا کہ والعاجز, عاجز وہ ہے کہ جو ہے نا جو گیو اپ, یعنی وہ بس اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. اصل میں ایک بندہ اپنی خواہشات کو پیچھے وہ عاجز کیسے ہو گیا؟ مطلب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا والعاجز من, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتبع ہواہ, کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے, مطلب ہی گیو اپ. تو ان ادر ورڈز ہی از ایکٹنگ انکیپیبل. سو دس از دا پوائنٹ کہ آپ نے لوز نہیں کرنا, یو ڈونٹ ہیو اینی آپشن ٹو لوز. میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا آپ دونوں کی بات میں. دیکھیں اسی لیے نا یہ جملہ, اس میں یہ عقیدہ ہے پورا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس میں امام ابن القیم نے کہا کہ 2 اس میں عقائد ہیں, عقیدے کے مین پوائنٹس ہیں. نمبر 1 کہ ہم اللہ کی طرف سے, یعنی ایوری تھنگ وی ہیو از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ اوبیسلی وی ول ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کو ہم جتنا سوچ کر کہیں نا, جیسے کوئی حادثہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں, کوئی فوت ہو تو ہم یہ کہتے ہیں. اٹس اے گریٹ آئی تھنک سائیکولوجیکل ٹریننگ اینڈ عقیدہ ریویژن ایز ویل. اور صبح شام کے بھی اذکار آپ دیکھیں سبحان اللہ, اس میں بھی بار بار توحید. تو جیسے آپ نے کہا نا علی کہ اللہ کی صرف بات نہیں سننی, رسپونڈ بھی کرنا ہے. رسپونڈ کیسے کرنا ہے؟ اوبیسلی یہ جو طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, صبح شام کے اذکار, جو وظائف, جو چیزیں, جو دعائیں ہیں, میرے خیال ہمیں اور ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے فیملی والوں کو نا یہ دعائیں سکھانی چاہیے, اور ان دعاؤں کے پیچھے جو سوچ ہے وہ بتانی چاہیے کہ یہ کیا ٹرین کر رہے ہیں آپ کو, آپ کے مائنڈ کو. میری پہلی ریفلیکشن جو ہے وہ سورہ محمد آیت نمبر 12 سے. دا ریزن آئی ہیو سلیکٹڈ دس ریفلیکشن بردرز از کہ بہت ایک کامن سوال آتا ہے آڈینس کی طرف سے, کہ پھر لوگ یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری فیملی میں فلانا بندہ, اس نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے, کتنے اس کے گناہ ہیں, اس کے باوجود وہ امیر ہوئی جا رہا ہے, اس کے باوجود اس کو سکسیس ملی جا رہا ہے. تو یہاں پر بڑا ایک بگ فلو ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, تو اس جملے کے پیچھے کہ فلانا بندہ ہے وہ گناہ بہت کرتا ہے یا اللہ کا نافرمان ہے اوپنلی, لیکن سٹل وہ پیسہ کمائی جا رہا ہے, تو اس میں ایک بگ فلو ہے. وہ بگ فلو یہ ہے کہ وی بلیو سم ہاؤ کہ ورلڈلی سکسیس از اللہز اپروول. اور سورہ کہف میں جو دوسری سٹوری ہے مغیرہ بھائی, اس میں بھی وہ جو شخص تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی, اور اگر آ بھی گئی تو میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا جتنا یہاں پہ دیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے مجھے یہاں اتنا کچھ دیا تو اصل میں بالکل, تو وہ اصل میں یہ جو بگ فلو ہے نا کہ ورلڈلی سکسیس سم ہاؤ اللہ کا اپروول ہے. آئی تھنک کہ دس نیڈس ٹو بی ریوائزڈ. اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن آپ کے کانسیپٹس ٹھیک کرتا ہے, آپ کی ڈیفینیشنس ٹھیک کرتا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ جو آیت رکھ رہا ہوں, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. پہلے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں جنت کی, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. But those who disbelieve enjoy themselves and eat as grazing livestock eat, and the fire will be a residence for them. وہ اس طرح سے کھاتے ہیں جس طرح سے جانور کھاتا ہے لائیو اسٹاک کو. اچھا, یہاں پر میں کچھ اور آیاز بھی اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر یہ کانسیپٹ جو ہے نا بریک کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں فرمایا, let not those who disbelieve think that our granting them respite is good for them. We only give them respite so that they may increase in sin. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں دیکھیں کتنی کلیئر آیا ہے. So let not their wealth or their children impress you. Allah only intends to جی بالکل, Allah only intends to punish them through them in this worldly life. اچھا, یہاں پہ ایک میں چیز اس کی وضاحت کر دوں کہ پہلی بات میں لوگوں کہتا ہوں کہ یار آپ کمپیئر ایسے نہ کریں کہ فلانا بندہ بہت گناہ گار ہے, اللہ کا نافرمان ہے, پھر بھی اسے ملی جا رہا ہے. دیکھیں ہو نوز کہ فیوچر میں ہدایت پا جائے, پہلی بات, اور اللہ نوز کس کو ہدایت کم ملے گی. لیکن سٹل اگر ایک بہت بڑا کوئی باغی انسان ہے, کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اور اسے مل رہا ہے, تو ڈونٹ تھنک کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پلیجر کا سائن ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ قریش ان کے پاس بھی بڑا کچھ تھا, تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے امپریس نہ ہو. یہ چیزیں کرائیٹیریا نہیں ہے سکسیس کا.
تو یہاں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے کھاتے ہیں، یہ اس طرح سے گریز کرتے ہیں جیسے لائف سٹاک گریز کرتا ہے، یعنی کیٹل کھاتا ہے. تو یہ مثال بڑی قابل غور ہے. میں اس مثال کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایک بڑا زبردست پوائنٹ رکھتا ہوں. مفسرین نے اس پر کومنٹ کیا. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال پیش کی کہ یہ اس طرح سے کھاتے ہیں جس طرح سے لائف سٹاک گریز کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ دیز پیپل دے ٹرائی ٹو انجوائے لائف وداؤٹ میننگ، وداؤٹ کانسیکوینس، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ وداؤٹ اینی فیوچر ججمنٹ. کیونکہ لائف سٹاک جو ہے وہ ڈمب ہے، اینیمل جو ہوتا ہے وہ ڈمب ہوتا ہے، اس کو کانسیکوینسز نہیں پتہ وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کھائی جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ یہ اس طرح سے مزے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ بے خوف ہیں. اور مومن جو ہے نا وہ ذرا ڈر ڈر کے چلتا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ آنیسٹ ہیں، اگر آپ ڈر ڈر کے چل رہے ہیں، پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیں ایک بات اور بھی